للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شامل رہوں گا۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ کشمور، فیضان مدینہ اور دیگر مقامات پر جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر شریک ہیں وہ بھی نیت کریں کہ آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دیں گے، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کریں گے، مدنی مذاکرے کے اختتام پر آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نیت کر لیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، صالحین کا ذکر کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں حضرت سیدنا ابو محفوظ سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے میرے لیے دعا فرمائی، میں واپس گھر آ گیا۔ دوسرے روز پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا تو آپ کے چہرے پر نشان بنا ہوا تھا، جیسے کوئی چوٹ لگی ہو۔ کسی نے آپ سے پوچھا، اے ابو محفوظ، یہ آپ کی کنیت تھی، ہم کل آپ کے پاس سارا دن رہے، آپ کے چہرے پر کوئی نشان تو نہ تھا، یہ نشان کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے مطلب کی بات کریں اور اس سوال کو چھوڑ دیں۔ اس نے عرض کی، آپ کو رب تعالیٰ کی قسم اس بارے میں کچھ تو بتائیے۔ ارشاد فرمایا، میں نے گزشتہ رات یہاں نماز ادا کی اور نماز کے بعد خواہش ہوئی کہ بیت اللہ کا طواف کر لوں، بس میں مکہ شریف چلا گیا، طواف کیا، زمزم کی طرف چل پڑا تاکہ اس کا پانی بھی پی لوں۔ میں دروازے پر پھسل گیا، گرنے کی وجہ سے میرے چہرے پر جو تم دیکھ رہے ہو یہ چوٹ آ گئی ہے۔ یہ حضرت سیدنا معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت تھی کہ آپ کسی اور شہر میں ہیں، کسی اور ملک میں ہیں، آپ کا جی چاہا کہ میں کعبے کا طواف کروں، اسی وقت آپ راتوں رات کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں، زمزم پینے کے لیے بھی جا رہے ہیں، وہاں چوٹ لگی، اور چوٹ لگی تو نشان آپ کے چہرے پر محسوس ہوا جسے کل اس شہر کے لوگوں نے دیکھا۔ آپ بڑے با کرامت اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور آج 2 محرم الحرام آپ کی شب عرس ہے، یعنی آپ کا جو وصال مبارک ہوا یہ
2 محرم الحرام 2000 سینہ ہجری کو ہوا. یہ 1436 سینہ ہجری ہے. گویا کہ 1235 سال کم و بیش آپ کے وصال مبارک کو ہو چکے ہیں. الحمدللہ آج بھی ان کے ذکر مبارک سے ہم اپنے دلوں کو جلا بخشتے ہیں اور ان کی زندگی سے مختلف حوالے سے روشنی لینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. حضرت سیدنا ابراہیم بکا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے اور بحث مباحثے کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے، بحث مباحثے کا دروازہ کھول دیتا ہے. بہت خوبصورت اور قیمتی مدنی پھول یہ بیان کیا گیا ہے. بعضوں کی عادت ہوتی ہے عمل ایک ٹکے کا نہیں کرتے اور بحث ایسی کریں گے کہ ان کے جیسا تو کوئی مطلب کہ وہ بندہ ہی نہیں ہے، اور فضول قسم کی بحث، کوئی لا حاصل بحث، ایک دوسرے پر برتری چاہنے کے حوالے سے بحث. یہ عموماً دوستوں میں آپس میں ہو جاتی ہے، بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں، تکرار، فضول قسم کی تکرار. ایک بحث مباحثہ علمی حوالے سے ایک خاص طبقہ ہے جہاں پر ہوتا ہے، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن نارملی طور پر ایک پبلکلی دیکھا جائے یا عام طور پر جو تھوڑے بہت عبادت گزار بنے ہوتے ہیں، چہرے پر داڑھی آ جاتی ہے اور تھوڑا بہت نماز کا نشان آ جاتا ہے، اب ان کی بحثیں سنو. آپ ایسی عجیب و غریب قسم کی یہ لائیں گے ادھر سے ادھر سے، تو عمل بظاہر ان کا ایسا خاص نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ یہ مدنی پھول ہم سب اپنی گھیرے سے باندھ لیں. قفل مدینہ، یوم قفل مدینہ جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پر عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. وہ آپ کو عمل کرتا نظر آئے گا، اور بحث مباحثے کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اب جب بحث مباحثے میں آپ پڑھیں گے، حدیث تو ہے نہیں، ایک بزرگ کا قول ہے، اپنی موٹی عقل کے مطابق عرض کر رہا ہوں. بحث مباحثے میں جب بندہ پڑھتا ہے نا تو اپنا بہت سارا وقت برباد کرتا ہے. اچھا، سوچ منتشر ہو جاتی ہے، دل و دماغ کے پر بوجھ آ جاتا ہے. ارے اس نے ایسی بات کیوں کر دی، یار اس نے یہ کہہ دیا، میں اس کو یہ جواب دے دیتا، اس نے ایسا جواب کیوں دے دیا، یہ بول دیا. اتنی تفکرات، اور آپ کے دل پر اتنا بوجھ اور دماغ پر اس قدر بوجھ آ جائے گا کہ عبادت میں بھی مزہ نہیں آئے گا. آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو وہی اپنے بحث مباحثے یاد آ رہے ہوں گے، اور پھر وہ الٹی سیدھی بحثوں میں جیتنے کے لیے پھر طرح طرح کا الٹا سیدھا مطالعہ کرنا پڑے گا. نصیب والا ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ قفل مدینہ عطا فرما دے. میٹھے اسلامی بھائیوں، جو حق پر رہتے ہوئے بھی جھگڑا ترک کر دینا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت میں اعلیٰ مکان کی بشارت ہے. حق پر رہتے ہوئے جھگڑے سے مراد ہاتھا پائی نہیں ہے، لفظہ پائی، ایک دوسرے پر برتری چاہنا، اس کے معائنہ میں، اس کی دیگر چیزوں میں خلل واقع کرنا، اور طرح طرح کی ہوتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ کس طرح کی عموماً ہمارے یہاں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. خاموش رہیں، فضول کلام سے بچیں، اور جتنی دیر فضول کلام میں ہم وقت برباد کرتے ہیں اتنی دیر ہم کاش اللہ کا ذکر کریں، مطالعہ کریں، پڑھیں. اتنا پڑھنے کا آتا کچھ بھی نہیں ہے. نماز، روزہ، غسل، وضو اور قرآن کی تلاوت لے لیجئے، بہت ہمارے اندر کمی ہے. اللہ ہمیں مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقتی وقت ہے. بعضوں کو ہم نے دیکھا ہے، ابھی کل ہی کسی سے بات ہو رہی تھی، وقت ہے، کچھ کر لیں تو کچھ کرنے کی بھی سمجھ نہیں آتی. یعنی ایک تعداد ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ان کے پاس صبح 8 بجے سے لے کر 10، 11، 12 بجے تک وقت ہوتا ہے. وہ 11، 12 بجے کام کاج پہ جاتے ہیں
اور پھر رات کو 8-9 بجے میکسیمم فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے۔ ایسے آپ کو اتنے ملیں گے، خود آپ جو اس وقت مدنی چینل پر ہیں، حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، جو بھی ہیں، آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ آپ 11 بجے کام پر نکلے، 8 بجے 10 بجے اٹھے صبح کو، رات 8 بجے فارغ ہوئے، 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 10 بجے تک آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ رات کو سو جائیں تو بھی کام بہت، 2 قسطوں میں سونا چاہیں، رات کو کچھ سو جائیں، دن کو کچھ سو جائیں، تو رات میں بھی کام، رات میں بھی وقت بہت، دن میں بھی وقت بہت، فجر کے بعد بھی وقت بہت۔ تھوڑا سا سوچ لیجئے، اس میں علم دین سیکھنے کے حوالے سے غور فرما لیں، عالم بننے کے حوالے سے غور فرما لیں، قرآن درست پڑھنے کے حوالے سے غور فرما لیں، دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں جو مدنی تربیت گاہیں بنی ہوئی ہیں اس میں شرکت کے حوالے سے غور فرما لیں۔ آپ کے پاس وقت ہے، اسٹوڈنٹس اسپیشلی جو ہوتے ہیں، طلباء، ان کے پاس بہت وقت ہوتا ہے۔ اب یہ کہ موبائل لے کر سوشل میڈیا پر جا کر دیگر فضول قسم کی گیموں میں، ویڈیو گیمز میں، جناب ایڈلٹس کی گیمیں الگ ہیں، تو میچور لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی گیمز الگ ہیں، تو بچوں کی گیم الگ ہے۔ اب ان کا کام بزنس کرنا ہے، انہوں نے آپ کو مختلف ایج فیکٹر، ایج وائز گیمیں بنا کر دے دی ہیں۔ اب گیمیں کون کھیلے یار؟ آپ بتائیے، فرض علم ہمیں آتا نہیں ہے، فرض علوم میں کوتاہی ہے۔ جتنی دیر آپ گیم کھیل کر وقت برباد کریں، اتنی دیر قرآن پاک پڑھ کر اپنے لیے جنت کے کتنے درجے بلند کر لیتے ہیں۔ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، دینے والے کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ چاہیے، تفریح چاہیے، اب ہر طرف ایک ہی طرح سے لپیٹ کر تو آپ نہ رکھیں۔ دلچسپی لینے کے کوئی کام کے طریقے بھی تو ہوتے ہیں، کوئی ایسا جرنل مطالعہ بھی تو ہوتا ہے جس سے آپ کی نالج گین ہوگی۔ ویڈیو گیم سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ وقت برباد ہوگا۔ آپ بولو گے میں میوزک بند کر دوں گا تو آپ کا وہ لطف ختم ہو جائے گا، کیونکہ گیم تو اپنے میوزک ساؤنڈ کے ساتھ آپ کو مطلب کہ مومنٹ دے رہی ہوتی ہے نا، بچے تو آپ بھی نہیں ہو۔ پھر وقت برباد کرنا، آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے، فزیکلی آپ متاثر ہوتے ہیں، مینٹلی طور پر آپ متاثر ہوتے ہیں، وقت اور فیملی آپ کی الگ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ جب آپ گیم کھیل رہے ہوتے تو کسی کو لفٹ بھی نہیں کراؤ گے، آ رہا ہوں 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 آ رہا ہوں، گیم کتنی لمبی چل رہی ہے اب آپ کو بھی نہیں پتا۔ تو برائے کرم فضولیات میں وقت برباد کرنے کے بجائے 8-9 بجے فارغ ہو گئے، جا کر ہوٹل پہ بیٹھ گئے، دوستوں میں گپے شپے مارنے چلے گئے، 10-11-12 بجے گھر پر آئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ٹی وی پر کوئی گناہوں بھرے سلسلے دیکھنے شروع کر دیے، رات کو تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، فجر کا پتہ نہیں، پھر سو گئے، اڑ کر چلے گئے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اب بتائیے کیا یہ انداز زندگی اختیار کر کر ہم کو جنت کا اعلیٰ درجہ پانے کی طرف جا رہے ہیں؟ ایسا تو نہ کریں۔ زندگی عمل کے لیے، عمل کے ذریعے ہم اپنے رب کی رحمت کو پانے کی کوشش کریں گے، عمل کے ذریعے ہم جنت کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کو راضی کر کر جائیں گے۔ برائے کرم ان مدنی پھولوں پر توجہ کیجیے، اپنی عمر عزیز کی قدر کیجیے، اور اپنی عمر کو، اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچائیے، پلیز برباد ہونے سے بچائیے۔ ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ حضور کچھ بات کریں گے آپ ہم سے؟ تو کہا ٹھیک ہے، سورج کو روک لو، بات کر لیتے ہیں۔ اب سورج کہاں رکتا ہے؟ یعنی وقت کو روک لو تو بات کر لیتے ہیں، تم بات کرو گے وقت تو اپنی جگہ پر چلتا ہی رہے گا۔ وقت کی قدر تھی ان کو، چلتے چلتے مطالعہ کرتے تھے، جی ہاں چلتے چلتے مطالعہ کرتے تھے، اپنی آستین کے اندر کتابیں رکھا کرتے تھے کہ جب موقع ملے گا پڑھ لیں گے۔ اب جیب میں تو رسالہ رکھ لیجئے، مقتوۃ المدینہ نے چھوٹے چھوٹے رسالے نکال کے دیے ہم کو، جیب میں رکھ لیجئے، پڑھیے۔ آپ بولے پڑھنا نہیں آتے، پڑھنا سیکھ لیجئے، اردو پڑھنا سیکھ لیجئے، تاکہ کم از کم ہم پڑھ تو سکیں، قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے۔ اس وقت بھی اگر میں کہوں کہ ان گنت ایسے اسلامی بھائی ہوں گے مدنی چینل پر، اسلامی بھائی کے اسلامی بہنیں جنہیں قرآن درست پڑھنا نہیں آتا ہوگا لیکن وقت برباد کریں گے۔ کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن کی کچھ آیتیں، سورتیں یاد کی ہوں گی، بھول گئے ہوں گے۔ اپنے وقت کی قدر کیجیے، ان کو یاد کر لیجئے۔ مدنی التجا ہے، زندگی دوبارہ نہیں ملتی، یہ ایک ہی زندگی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہاں کاٹیں گے۔ آپ کو وقت ملا ہے نیکی کے بیج بونے کا، نیت کریں، اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچائیے، زندگی کو غفلت کی
اس سے ماحول سے نکالیے، پڑھیے، عبادت کیجیے، ماں باپ کی خدمت کریں، کچھ بھی نہیں ملتا سو جائیں، تہجد کے لیے اٹھیے، نماز با جماعت ادا کیجیے، نیکی کی دعوت دیجیے، پرہیزگاری اختیار کیجیے، بہت سارے کام ہیں کرنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے شر کا ارادہ فرماتا ہے اس کے لیے عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے، بحث و مباحثے کا دروازہ کھول دیتا ہے، بحثیں کرتے رہتے ہیں، بحثیں کرتے رہتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، بس بحث۔ امید کرتا ہوں مدنی سوچ بنائیں گے اور کفل مدینہ کے ساتھ، زبان کے، آنکھ کے، پیٹ کے کفل مدینہ کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو بڑے پیارے مدنی پھول ابھی میں نے پڑھے تھے، تنبیہ المقترین کے حوالے سے نقل کیے گئے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہو سکے جن سے لکھا جا سکتا ہے وہ لکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں اخلصی تتخلص، حمزہ خا زیر اخ، لام زیر لی، صاد یا زیر سی، اخلصی تتخلص، تا پر بھی، تا بھی مفتوح، دونوں تا مفتوح، دونوں تا پر زبر، خا بھی مفتوح ہے، خا پر بھی زبر ہے، لام تشدید کے ساتھ ہے اس پر بھی زبر ہے، اور صاد ساکن ہے، ساکن ہے۔ تتخلص، اخلصی تتخلص، اخلصی تتخلص، بہت خوبصورت فرمان ہے۔ فرماتے اے نفس اخلاص اختیار کر تاکہ تو خلاصی پائے، اخلاص اختیار کر لے، اللہ کی رضا کے لیے کام کر تاکہ تو خلاصی پائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اخلصی تتخلص، اخلاص اختیار کر تاکہ تو خلاصی پائے۔ ریاکار قیامت کے روز پھنس جائے گا۔ ایک اور ارشاد سنیے، المخلص من یکتم حسناتہ کما یکتم سیئاتہ، المخلص من یکتم حسناتہ کما یکتم سیئاتہ، مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو بھی ایسے ہی چھپائے جیسے کہ اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ مخلص، اخلاص یعنی اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا، عبادت کرنے والا۔ ریاکاری کا تعلق عبادت سے ہے، تو جو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے گا، تو جو مخلص ہوگا، تو اس کی ایک پہچان حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمائی۔ وہ کیا پہچان ہے؟ جس طرح اپنی نیکیوں کو یوں چھپائے جیسے اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ ہم سب کے لیے کتنا زبردست آئینہ سامنے کھڑا کر دیا حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ میں نے تو اتنی سورہ یاسین پڑھتا ہوں، اتنے درود شریف پڑھتا ہوں، سب کو پتہ ہے آپ کے درود شریف روز کے کتنے ہیں۔ کیسے پتہ چلا بھائی سب کو کہ آپ روز کے 1200 درود شریف پڑھتے ہو، 313 درود شریف پڑھتے ہو؟ کیسے پتہ چلا بھائی کہ آپ اتنی تسبیحات پڑھتے ہیں؟ کیسے پتہ چلا بھائی کہ آپ تہجد گزار ہیں؟ کیسے پتہ چلا کہ آپ نے فلاں یتیم کی مدد کی ہے؟ کیسے پتہ چلا آپ نے فلاں بیوہ کی مدد کی ہے؟ کیسے پتہ چلا کہ آپ نے مدرسے میں اتنا روپیہ چندہ دے دیا ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ حتیٰ کہ کوئی چندہ لینے کے لیے جاتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ یار میری گنجائش نہیں، کہتے ہو میری گنجائش نہیں ہے، کیا حرج ہے؟ آپ اس کی پوری کہانی کرتے ہو، پوری کہانی کریں گے۔ یار آپ لیٹ ہو گئے، وہ 25,000 روپے اس کو دے دیے، 1,00,000 روپے اس کو دے دیے، 10,000 روپے اس کو دے دیے، اور 50,000 روپے اس کو دے دیے۔ یار یہ تو میں نے سب کو بانٹ دیا، آپ لیٹ ہو گئے، اگلے سال آئیے گا۔ ارے بھائی اتنی کہانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دے کہ یار وہ معذرت اب میں نہیں دے سکتا، پوزیشن نہیں ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن آپ کو آپ کی عبادت کا ڈنکا بجانا تھا۔
آپ چاہتے تھے کہ مسجد والوں کو پتہ چلے کہ یہ مسجد کے اندر جو کارپیٹ بچھا ہے نا، یہ ماں بدولت نے بچھایا ہے، میں نے بچھایا ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ پتہ چلے کہ جس ساؤنڈ سسٹم پر تم نماز پڑھ اذانیں سن رہے وہ ساؤنڈ سسٹم ہم نے لگایا ہے، یہ مسجد کا نیا کلر میں نے کروایا ہے، یہ مسجد کا ماربل میں نے بچھوایا ہے، یہ مسجد کی یہ محراب خوبصورت بنی ہوئی ہے نا، یہ میں نے بنوائی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام مشہور ہو کہ آپ نے کام کیا ہے، آپ چاہتے ہیں، جو چاہتے میں ان کو کہہ رہا ہوں۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے نام کا اعلان ہو؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے نام کی تختی لگے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے فلاں 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 کی مالی مدد کی، فلاں فلاں کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کا اس طرح عبادت کے معاملے میں ہونا لوگوں کو پتہ چلے؟ کیوں چاہتے ہیں؟ وائی یو نیڈ دس؟ آپ کیوں چاہتے ہیں یہ؟ مقصد کیا ہے آپ کا؟ آپ کی زبان سے کیوں نکل جاتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں؟ کسی بزرگ کو کتا کر دعا لینا چاہتے ہیں؟ کو اتنے بڑے مقتدی اور اتنے بڑے پیر صاحب، یہ اتنے بڑے مطلب امام ہیں بڑے کہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ بتانا چاہتے ہیں میں جناب یہ کرتا ہوں، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ بھی کریں، یا نارملی طور پر بھی کہ آپ کی یہ نیت ہے؟ دیکھیں، خود کو دھوکہ مت دیجیے۔ ابھی تو آپ بول دو گے ہاں میری نیت یہ ہے، لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ریاکار کو قیامت کے روز کہا جائے گا۔ ریاکار کو یعنی جو اس لیے عبادت کرے کہ اپنی عبادت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنے نیک ہونا کو ثابت، مطلب نیک ہونا ثابت کرے، کہ ان کے دل میں جگہ بنے گی تو ان سے مال بٹورے گا، اسے نام چاہے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ریاکاری کی طرف لے کے جاتی ہے چیزیں، ریاکاری کی تعریفات میں شامل ہے۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ کیوں شہرت چاہتے ہیں؟ آپ کے مدنی کاموں کے ڈنکے بجیں، آپ نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا۔ کیوں بھائی کیوں؟ ریاکار کو قیامت کے روز کہا جائے گا جا اس سے اجر مانگ جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا۔ ارے یہی کافی ہے، قیامت کے دور ریاکار کو ریاکار کہہ کے پکارا جائے گا۔ اور ریاکار یہاں دنیا میں اگر کوئی ہم کو ریاکار کہہ دے حالت خراب ہو جائے۔ ہم اپنے منہ سے بولیں گے لیکن کوئی بول کے تو دکھاوے، زبان کھینچ لے اس کی۔ نہ ہم کسی کو بولنے کا یہ کہیں گے، نہ کسی کو اجازت ہے کہ کسی کو ریاکار کہتا رہے۔ لیکن یہاں تو اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں سب توجہ کریں، کیوں ہم اپنی نیکیاں بتائیں یار؟ کیوں اپنی نیکیاں جتائیں؟ کسی کا فون آیا، فون اٹھا کر آپ فوراً کہیں گے ہاں وہ اصل میں وہ اشراق چاشت پڑھ رہی تھی نا، اس پہ گھنٹی بجی تھی۔ کیا بولنے کی ضرورت تھی کہ اشراق چاشت پڑھ رہی تھی؟ وہ اشراق چاشت پڑھنے گیا تھا، اس پہ تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ کیا ضرورت تھی کہ آپ دنیا کو بتائیں کہ میں اشراق چاشت پڑھتا ہوں؟ کیا ضرورت ہے؟ فون آیا، گھنٹی بجی، آپ نے قرآن شریف بند کیا، اور کیا ہو رہا ہے سامنے سے؟ ہم بھی تو پوچھتے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہو؟ جی مصروفیت تھی۔ کیا ضرورت ہے بولنے کی کہ قرآن پڑھ رہا تھا یا قرآن پڑھ رہی تھی؟ آپ کا فون آیا تو میں نے قرآن بند کر کے آپ کا فون اٹینڈ کیا۔ نہ بتاتے کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، نہ بتاتے کہ میں مطلب کوئی نیکی اور عبادت والے کام کر رہا تھا، نہ بتائے۔ کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ مقصد کیا ہے آپ کا اپنی عبادت بتانے کا، اپنی ریاضت بتانے کا، اپنے نیک اعمال بتانے کا؟ کیا ضرورت ہے یار؟ یقین مانو، اپنے آپ سے سوال کرو میٹھے اسلامی بھائیوں، یقین مانو بہت نازک دور ہے، یقین مانے بہت نازک دور ہے۔ یعنی ہماری کیا ایک ہی دوڑ لگی ہے کہ میں خود کو نیک ثابت کر کے مروں، دنیا میری نیک ہونے پر تسلیم کر لے کہ میں نیک ہوں۔ ارے دنیا نے اگر تسلیم کر بھی لیا کہ کسی کے بارے میں کہ یہ نیک ہے، اللہ کے نزدیک اگر وہ نیک نہ ہوا، اللہ کے نزدیک اس کی عبادتیں اخلاص کے ساتھ نہ ہوئی اور ریاکاری کی نظر ہو گئیں، اور قیامت کے روز اس کی نمازوں کو، اس کے صدقات کو، اس کے خیرات کو، اس کی تمام عبادتوں کو اگر اس کے منہ پر مار دیا گیا، کیا کر لے گا یہ؟ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب عمل کا موقع چلا جائے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، عمل آج ہے، عمل کا موقع مرنے کے بعد نہیں ہے۔ مرنے کے بعد تو حساب ہے، مرنے کے بعد تو اکاؤنٹیبلٹی ہے، مرنے کے بعد تو پوچھا جائے گا یہ کام جو ہوا یہ کیوں کیا، کس کے لیے کیا، کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ ہاں کیوں نکالی ہاں کی آواز؟ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے؟ جب آنسو نکل رہے تھے تو کیوں نہ پہنچا تاکہ لوگ آپ کے آنسو دیکھ لیں؟ مقصد کیا ہے یار؟ سیدھی سی بات ہے، مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد کیا، آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں جو بول رہا ہوں میرا مقصد کیا ہے؟ کیا میں اپنے علم کی داغ بٹھانا چاہتا ہوں؟
اپنی مطلب کہ وہ معلومات کی دھاک بٹھانا چاہتا ہوں. میرا مقصد کیا میں جانوں. آپ مجھ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے, آپ مجھ پر قلم نہیں چلا سکتے. ریاکاری کا تعلق دل سے ہے. کون ریاکاری کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے. مطلب میں بول رہا ہوں, میں اپنے بارے میں سوچوں کہ میں کیوں بول رہا ہوں. آپ نعت پڑھ رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں سوچیں. آپ قرات کر رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں سوچیں. آپ چندہ کر رہے ہیں, آپ چندہ دے رہے ہیں, آپ چندہ کر رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں سوچیں. آپ امامہ پہن رہے ہیں, آپ داڑھی رکھ رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں سوچیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں سوچیں. آپ تہجد پڑھ رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں سوچیے. آپ اشراق شاذ کے نوافل پڑھ رہے ہیں, آپ روزے رکھ رہے ہیں, آپ اپنے بارے میں سوچیے. آپ اپنے بارے میں سوچیں. میرے بارے میں کیوں سوچ کر آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. میں اپنے بارے میں سوچوں, میں آپ کے بارے میں سوچ کر اپنے وقت کو کیوں ضائع کروں کہ جناب آپ ریاکاریاں کر رہے ہیں اور آپ یوں کر رہے ہیں, آپ یوں کر رہے ہیں, آپ یوں کر رہے ہیں, آپ یوں کر رہے ہیں. مجھے کیا ضرورت ہے یہ سب سوچنے کی. نہ میں اس کا مکلف ہوں, نہ میں اس کا پابند بنایا گیا ہوں. میں اپنے دین کو, اپنے ایمان کو, اپنے اعمال کو محفوظ کرنے کی کوشش کروں اور میں مخلص بن جاؤں. اور کیا چاہیے, یقین مانیے اخلاص اب ہمیں نصیب ہو جائے. اور کیا چاہیے. تو کیا جس طرح ہم اپنی عبادتیں بتا دیں, کہ ہم اپنی برائیاں بتا دیں. آپ بتاؤ گے کہ میں نے فلاں کو دھوکہ دیا تھا, فلاں سے ملاوٹ کی تھی, فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا, فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا, میں بیٹھا ہوا فلاں بے اجنبی بے پردہ لڑکی کو تار رہا تھا, میں اس خوبصورت لڑکے کو بیٹھا ہوا تار رہا تھا. بتاؤ گے؟ نہیں بتاؤ گے. آپ کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ لوگ تھوتو کریں گے. اور وہ کیوں بتا رہے ہو؟ کہ لوگ واہ واہ کریں گے. لوگوں کی تھوتو سے بچنے کے لیے برائی چھپا رہے ہو, لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے نیکیاں بتا رہے ہو. تو کیا برائی سے بچی اللہ کے لیے, تو کیا نیکی کی اللہ کے لیے؟ دونوں صورتوں میں کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیونکہ جو اللہ کے لیے برائی سے بچتا ہے وہ لوگوں میں بھی برائی سے بچتا ہے, تنہائی میں بھی برائی سے بچتا ہے. آپ کو لوگوں میں بھی خدا دیکھ رہا ہے, ہمیں لوگوں میں بھی خدا دیکھ رہا ہے, ہمیں تنہائی میں بھی خدا دیکھ رہا ہے. ہم تو لوگوں کی بدنامی سے بچنے کے لیے بچ رہے ہیں نا. تنہائی میں تو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لوگوں کی واہ واہ چاہنے کے لیے اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو تنہائی میں نہیں کرتا وہ نیکی, جب تک کوئی دیکھ نہ لے, پتہ نہ چلے کہ میں کوئی کیا کر رہا ہوں. ہر شخص اپنا جائزہ لے, میں بھی اپنا جائزہ لوں. سب کے سامنے عبادت کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور اکیلے میں عبادت کی کیا کیفیت ہوتی ہے. حب جا کا مریض تو نہیں ہوں کہ میری تعریف ہوگی, میری واہ واہ ہوگی, تب مجھے عبادت کرنے مزہ آئے گا. مجھے بولنے کا موقع ملے گا تو میری تھکن اتر جائے گی, میری نیند آئے گی تبھی میں برداشت کر لوں گا. یار بولنے کا موقع مل رہا ہے, یار لوگ سنیں گے. اور یہ نہیں ہے تو یار چلو سو جاؤ یار. کیوں؟ سننے میں عبادت نہیں تھی, سننے میں ثواب نہیں تھا. پھر جیسی کیفیت, جیسی پوزیشن, جیسے حال, اپنی نیت کو درست کرنے پر ہر اسلامی بھائی اور ہم سب غور کریں بس کہ میری نیت میں درست کر لوں اور میں نیک بن جاؤں, عبادت گزار بن جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کروں. بھائی جماعت نماز ہے, سب کے ساتھ پڑھنی ہے, مگر پڑھنی تو اللہ کے لیے نا. ماں باپ کو راضی کرنا ہے, کرنا تو اللہ کے لیے نا. بیوی بچوں کو بھی خوش رکھنا ہے, مگر اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے نا. مقصد تو اللہ کی رضا ہے, لوگوں کے لیے نہیں ہے. اللہ ہم سب کو مخلص بنا دے. یقین مانیے اتنا فتنہ ہے, یہ اتنا فتنہ ہے, اتنا فتنہ ہے کہ کیا بیان کیا جائے. اللہ مخلص بنا دے. یہی بس دعا کرتے رہا کریں, میں بھی دعا کروں, آپ بھی دعا کریں, اللہ اخلاص نصیب کر دے, مخلص بنا دے, میں صرف تیرے لیے عمل کروں. اور یہ اعتقاد اور ایمان تو ہے نا ہمارا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم جہاں بھی ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. جب کرنا ہی اللہ کے لیے تو لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں, کیمرہ ہو یا نہ ہو, جب بھی موقع ملے نیکی کی دعوت دے دینی ہے, جب بھی موقع ملے عیادت کر لینی ہے, جب بھی موقع ملے جنازے میں شرکت کر لینی ہے. بہت غور کرنے والے یہ مدنی پھول ہیں. نیکی کی دعوت امیر علیہ سنت کی کتاب ہے, نیکی کی دعوت. اس میں ریاکاری کی 80 مثالیں لکھی گئی ہیں. نیتوں کے بدلنے سے حب جا بھی بنتی ہے, اور نیتوں کے بدلنے سے نہ ریاکاری نہ حب جا, صرف نیتوں کے بدلنے سے معاملہ آگے پیچھے ہو جائے گا. تو نیتوں پر پھر ہمیں غور کرنا ہے کہ میری نیت کیا ہے. اچھی نیتیں کرنا سیکھنا ہے تاکہ میں اچھی نیتیں کروں, تاکہ کچھ میں فلاح پاؤں, میں نجات پاؤں. بہت کچھ ہے میٹھے اسلام بھائیو. بھائی یہ ہے کہ اگر کوئی دکھاتا ہے کیوں دکھاتا ہے, بولتا ہے تو کیوں بولتا ہے. بھائی یہ بس دیکھتا رہے, غور کرتا رہے.
اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر نظر رکھے، اس کی رحمت پر نظر رکھے، اس کی بارگاہ سے ملنے والے اجر پر نظر رکھے، اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، مولا بس تو قبول کر لے ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، سفر کرنا، اتنی سفر کی صحبتیں برداشت کریں، اتنا آئیں کریں، سب کچھ کریں، لیکن اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو کیا؟ اللہ عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی آئے زیارت کرتے ہیں، سربند بھی نظر آ رہا ہے، یہ ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں میرے ناظرین کے لیے، سربند بھی نظر آ رہا ہے، سربند پر ٹوپی ہے اور ٹوپی پر امامہ شریف۔ تیل جب بھی امیر اہل سنت لگاتے ہیں، سربند پہنتے ہیں کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک بہت پیاری ادا ہے، اس ادا کو ادا کرتے ہیں امیر اہل سنت۔ اللہ ہمیں بھی سربند والا بنا دے، جب بھی تیل لگائیں سربند پہنیں، جیسے نارمل جیسے رومال باندھتے ہیں، ایک رومال ایک طرح سے، اور یہ نظافت ہے، اس میں صفائی ہے۔ پھر ٹوپی پر امامہ شریف، اور پھر الحمدللہ چادر سر پر لینے کا معمول ہے امیر سنت کا۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ چادر بھی سر پر ہو۔ ہم سب اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ہم بھی ان اداؤں کو ادا کرنے کی نیت کریں۔ بہت ساری ادائیں سنت کے مطابق ہیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کئی کام ثواب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور اس وقت یہ بھی بتاتا چلو امیر سنت کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے، اس میں بھی نیت کا دخل ہو تو کیا بات ہے مدینے کی، رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ ایک کاش کہ ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ تو آج حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے، 2 محرم الحرام۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ثعلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف 2 محرم الحرام 200 سن ہجری کو ہوا۔ بزرگ فرماتے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ میں 3 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ ایک بزرگ سے منقول ہے، میں نے اپنے بھائی کو مرنے کے بعد 1 سال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے میرے بھائی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اب مجھے آزاد کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پاس مدفون ہوئے تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے عذاب میں گرفتار 30 ہزار گناہ گاروں کو نجات دے دی گئی۔ یہ دیکھیے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی یہ برکت ہے۔ کوشش اللہ کرے کہ ہمیں بھی کسی نیک بندے کی قرب میں دفن ہونا نصیب ہو جائے، جو بقی میں گھر پائے تو کیا بات ہے مدینے کی۔ اللہ ہمیں بقی عطا فرما دے، مدینے پاک میں آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں ہمیں 2 گز زمین نصیب ہو جائے اور ہم بقی پاک میں مدفن پالیں۔ ایک کاش ایک کاش ایک کاش، نجم کی خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ ہے تمنا عطار یا رب، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا، تھام لیں بڑھ کے شاہ مدینہ۔ نہ دولت دے نہ ثروت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ ایک کاش ایک کاش ایک کاش ایک کاش
کم و بیش 10,000 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بقیع پاک میں مدفون. واہ، دعا کریں. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. کیا جب ہماری دعا اپنی کرم سے قبول فرما لے اور ہمیں ایمان اور عافیت پر آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دعا کرتے، یا اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدفن عطا فرما، تو لوگ حیرت کرتے کہ حضور اب مدینہ منورہ میں آپ کو شہادت کی موت ملے. تب ایسے حالات نہیں تھے، امن کا دور تھا. اور جو آپ کی شہادت ہوئی وہ ایک عام ایک واقعہ تھا. مجوسی تھا ابو لولو فیروز، اس کو آپ کی ایک بات بری لگ گئی اور اس نے قتل کی ٹھان لی، معاذ اللہ شہید کر دیا. لیکن آپ کی دعا قبول ہوئی نا، اسباب ایسے بن گئے اور عین فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ پر خنجر سے حملہ ہوا اور آپ شہید ہو گئے. اور آقا کے قدموں میں، صدیق اکبر کے پہلو میں آپ کو مدفن نصیب ہو گیا. ہم بھی دعا کریں، کیا جب کہ ہمیں بھی مدینہ پاک میں 2 گز زمین مل جائے اور ہمارا وہاں مدفن لکھا ہو، اور جب مرنے کا وقت ہو تو ہم مدینہ پہنچ جائیں اور وہیں ہماری روح نکل جائے. نصیب کی بات ہے. خوش نصیب ہے وہ شخص جسے آقا کے قدموں میں مرنا نصیب ہو جائے. اے ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش. کیسا پروس ہوگا، پروس کیسا ہوگا صحابہ کرام علیہم رضوان کے پہلو میں جگہ نصیب ہو جائے. واہ. حضرت سیدنا شیخ علی بن الحیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے 4 مشائخ کو دیکھا ہے جو اپنی قبور میں ایسا تصرف کرتے ہیں جس طرح کے زندہ کرتا ہے. نمبر 1 شیخ عبد القادر جیلانی، نمبر 2 حضرت شیخ معروف کرخی، نمبر 3 حضرت شیخ عقیل بن جبیر، اور نمبر 4 حضرت شیخ حیا بن قیس حرانی قدس سرہ النورانی. یہ 4 بزرگوں کے بارے میں لکھا. آپ کی مزار شریف کا کیا کہنے ہیں سیدنا معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک حاجت تھی اور میں کافی تنگ دست تھا. سیدنا معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر میری حاضری ہوئی. میں نے 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور اس کا ثواب آپ اور تمام مسلمانوں کی ارواح کو پہنچایا. پھر اپنی حاجت بیان کی. جو ہی میں وہاں سے واپس گیا میری حاجت پوری ہو چکی تھی. یہ ہے بزرگوں کا عالم کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزار شریف پر حاضری دیں اور وہاں جا کر ہم ایصال ثواب کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ان کو ایصال ثواب کریں. پھر وہاں بیٹھ کر ہم اللہ کے حضور دعا کریں، اپنی حاجتیں بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے طفیل اپنے بندوں کی حاجتیں پوری فرماتا ہے. ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ حسن اعتقاد عطا فرمائے اور ہمیں نیکی و پرہیزگاری عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مزارات کی برکتیں اسی ضمن میں بیان کر رہا تھا. حضرت سیدنا احمد بن عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد سے حج کے ارادے سے نکلا تو ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس پر عبادت کے آثار نمایاں تھے. اس سے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا بغداد سے بھاگ کر آ رہا ہوں کیونکہ میں نے وہاں فساد دیکھا. مجھے خوف ہے کہ اہل بغداد کو چاند گرن نہ لگ جائے. اس بزرگ نے فرمایا آپ واپس چلے جائیے اور ڈریے مت، کیونکہ بغداد میں 4 ایسے اولیاء کرام کے مزارات ہیں جن کی برکت سے اہل بغداد محفوظ رہیں گے. میں نے پوچھا وہ کون ہیں؟ جواب دیا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، حضرت سیدنا معروف کرخی،
سیدنا بشر حافی اور سیدنا منصور بن عمار رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین. چنانچہ میں واپس آ گیا اور ان مردان حق کے مزارات کی زیارت کی تو مجھے بہت کیف و سرور حاصل ہوا. پھر میرے غوث پاک بھی تو بغداد میں ہیں، شہنشاہ ولایت. الغرض میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی برکت والے بزرگ تھے. آپ کا نام ہی معروف تھا اور کنیت آپ کی ابو محفوظ، اور بغداد کے علاقے کرخ کی نسبت سے آپ کرخی کہلائے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ اتنے پائے کے بزرگ کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، ان کا فیملی معاملہ دیکھتے ہیں گھر کا، تو آپ کے والدین جو تھے نا وہ عیسائی تھے. جی ہاں. اور آپ پر بچپن سے ایسا کرم تھا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کہ بچپن سے آپ گھر کے باہر مسلمان بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے. یہ آپ پر بڑا کرم ہوا. اور والدین کو اس وقت بھی اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، وہ آپ کو ڈانٹتے تھے. ایک دن عیسائیت سیکھنے کے لیے آپ کو ان کے مذہبی پیشوا کے بعد بھیج دیا گیا. اس نے خدا کے تین ہونے کے متعلق آپ کو تعلیم دینے کی کوشش کی تو غیبی مدد ایسی ہوئی کہ آپ اللہ کی وحدانیت ہی کے قائل رہے اور اللہ کی وحدانیت ہی کا آپ چرچا کرتے رہے، ڈنکا بجاتے رہے، حتیٰ کہ آپ پر زد و کوب کیا گیا، آپ پر ظلم کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو قید کر لیا گیا، آپ کو جیل بھیج دیا گیا. مگر آپ تھے کہ الحمدللہ وحدانیت کا ایسا آپ کو مطلب کہ معرفت نصیب ہو گئی، ایسی اللہ کی وحدانیت کی ایسی پہچان نصیب ہو گئی کہ اللہ ایک ہے. اور جو اسلام و دین ہمیں بتاتا ہے، جو ہمارا اسلام کا عقیدہ ہے، آپ اسی پر رہے. حتیٰ کہ جیل سے بھی جب آپ چھٹے تو آپ گھر نہیں گئے، آپ کہیں اور چلے گئے. اب ماں باپ پریشان، ماں باپ اسی پر آ گئے کہ اب ہمارا بیٹا ہم کو چھوڑ کر چلا گیا، اب یہ کسی بھی دین پر رہے، گھر تو واپس آ جائے. جب آپ جوان ہو گئے نا تو جوان ہونے کے بعد پھر آپ گھر پہنچے. گھر پہنچ کر دروازہ بجایا، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا معروف. والدین نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے؟ فرمایا اسلام. والدین باہر نکلے، گلے لگایا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا. ایسی اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت تھی، ایسی آپ کو اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی تھی. زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، ستم ہوا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن آپ کے قدم لڑکھڑائے نہیں، آپ ڈٹے رہے. حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی مسلمان کر لیا. اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آپ نے تعلیم و تربیت کے لیے حضرت سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت پائی اور علم طریقت کے لیے حضرت حبیب راعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں آپ حاضر رہے. تو یہ اس وقت سے ہی یہ روحانی پیشوا، طریقت، پیری، مریدی اور یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اور بزرگان دین نے علم دین بھی سیکھا، علماء کی صحبت میں بھی رہے، مشائخ سے بھی صحبت لیتے، ان سے بیعت ہو جاتے، ان کے مرید بن جاتے، کسی نیک کو، بزرگ کو اپنا پیر بنا لیتے. یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، شروع سے. حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات پڑھے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں کے واقعات پڑھے. شروع سے یہ چلا آ رہا ہے کہ بزرگان دین یہ یا تو کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے آ رہے ہیں. آپ کو بزرگوں میں حنفی ملیں گے، شافعی ملیں گے، مالکی ملیں گے، حنبلی ملیں گے، یہ ہمیں آپ بزرگوں میں ملیں گے
کسی نہ کسی امام کی تقلید کر رہے ہوں گے، پیروی کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کی طریقت کا انہوں نے وہ اپنے سر پر سایہ لیا ہوا ہوگا. کوئی قادری ہوگا تو کوئی چشتی ہوگا، کوئی سہروردی ہوگا، کوئی نقش بندی ہوگا، تو مختلف مشائخ و بزرگوں سے بیعت کیے ہوئے ہوں گے اور کسی نہ کسی کے مرید ہوں گے، اور خود بھی کامل ہوتے تھے، پھر ان کے بھی لوگ مرید بنتے تھے، یہ پیر صاحب بن جاتے تھے. تو یوں سلسلہ ہمارا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اور اسی میں برکت ہے، اسی میں عافیت ہے. ایمان کی سلامتی، عقائد اور اعمال کی سلامتی یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آج ان کا عرس تھا تو چند مدنی پھول ان کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کیے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے. مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیا کریں. آج الحمدللہ روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، مدنی چینل میں براہ راست بھی نشر کیے جاتے ہیں. اجتماعی طور پر یہ جو کشمور میں جو اسلامی بھائی جمع ہیں، آپ بھی نیت کر لیجئے. ظاہر روز آپ کا اجتماع یوں اجتماعی طور پر نہیں ہو رہا، لیکن مدنی چینل پر دیکھنے کی نیت کیجئے. ذمہ داران کہیں نہ کہیں اجتماعی طور پر جمع ہونے کی نیت کریں. انشاءاللہ خوب دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 2 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رسالہ بہت پیارا ہے، ضیاء درود و سلام. صرف اس کے صفحے ہیں 16 صفحات. یہ آدمی میرا خیال ہے 12 منٹ میں تو پڑھ لے. اس میں درود پاک کے 40 تو فرامین مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ پھر فرامین صحابہ بھی ہیں، اور درود نہ پڑھنے کی وعیدیں جو ہیں، نقصانات پر درود نہ پڑھنے کے 8 مزید فرامین ہیں. پھر صحابہ کرام کے 5 ارشادات ہیں درود پاک کے متعلق. یہ بہت عظیم الشان گلدستہ ہے درود و سلام کا، مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اس کو ضرور حاصل کیجئے، لنگر رسائل بھی کیجئے. اور چونکہ 16 ہی صفحات ہیں تو اس لیے اس کا عدیہ بھی زیادہ نہیں ہوگا، کوئی 10-12 روپے شاید ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. چیک بھی نہیں کروں گا کہ کس کس کا فون آیا، کس کس کا ایس ایم ایس آیا، کہ اس طرح بھی غفلت ہو جاتی ہے. بیان کی طرف کان لگا کر سنیں گے نا تو انشاءاللہ علم دین کی برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے میں صدا لگانے والے کی
دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ علم دین کی باتیں سنتے ہوئے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھوں گا۔ ادھر ادھر بلا ضرورت دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے سے بھی بچوں گا۔ بعض وہ اشارے بھی کرتے ہیں، دیکھو دیکھو کیا بولتا ہے، دیکھو اب وہ بیچارہ سن بھی رہا ہو تو وہ بھی گیا، آپ بھی گئے، بولنے والا آگے نکل گیا۔ تو اس لیے کسی کو توجہ دلانا جو ہے نا، یہ اپنے آپ کو محروم کرنے والی بات ہوتی ہے۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا لگ گیا صبر کر لوں گا۔ گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ صرف اپنے جاننے والوں سے نہ ملے، نئے عیسائی بھائیوں سے ملیں تاکہ وہ بھی مدنی ماحول کے قریب ہیں، بھلے دوسرے شہر کے ہوں، کوئی بات نہیں۔ آپس میں ملنا، مصافحہ کرنا، یہ محبت بڑھاتا ہے، ثواب دلاتا ہے۔ اور ثواب بھی کیسا کہ دو مسلمان جب ہاتھ ملاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ خوب آپس میں مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ، مصافحہ مانے ہاتھ ملانا، معانقہ مانے گلے ملنا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آج میں نے انشاءاللہ حسینی کسوٹی بھی کروانی ہے، لیکن فی الحال ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایصال ثواب سے پہلے عرض کر دوں کہ جب میں آیا تو بیان جاری تھا نگران شورا کا، اور نہ صرف آپ لوگ کھڑے ہوئے بلکہ وہ دے نعرے تو دے نعرے۔ چل یہ پنجاب کے شعر آپ پہنچے ہیں، یہ بس نعرے زیادہ کام کم، کام زیادہ نعرے کم، یہ ہونا چاہیے نا۔ تو ان نعرے پہ نعرے، اب میں اشارے کروں، انہوں نے تھوڑی سمجھنا ہے۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے جہاں بھی بیان ہو رہا ہو اس وقت کھڑے ہو کر استقبال نہیں کرنا ہوتا۔ ایک جب مبلغ، مقرر یا کوئی عالم بیان کر رہے ہیں تو دوسرا عالم آئے تو کھڑا نہیں ہونا ہوتا اس وقت، چاہے اپنا پیر آئے، کوئی بھی آئے، کھڑا نہیں ہونا ہوتا بلکہ وہ بیان سننا ہوتا ہے۔ کھڑے ہونے سے نقصان کیا ہوگا؟ وہ حلال حرام کا کوئی مسئلہ کر رہے تھے مقرر یا مبلغ، اور آپ حلال کو حرام سمجھیں گے، حرام کو حلال سمجھیں گے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، مضمون ذہن سے نکل سکتا ہے، بات ادھوری سنیں گے، ادھوری رہ جائے گی۔ تو اس لیے مہربانی کر کے نعرہ تو نعرہ، کھڑے نہیں ہونا، نعرہ تو دور کی بات، نعرہ تو کوئی ایسی بات جیسے کہ خاص پسند آتی ہے تو اس وقت بندہ جوش میں آ کر نعرہ لگا لیتا ہے تو وہ دوران بیان نعرے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اچانک ادھورے بیان یا ادھوری حکایت یا ادھوری بات میں ایک دم سے جھٹکے سے کھڑے ہو جانا، نعرے پہ نعرے شروع کر دینا، یہ جو بیچارہ سنجیدہ اسلامی بھائی سننا بھی چاہے تو اس کو بھی سننے میں خلل پڑے گا۔ تو اس سے آپ سب کے سب باز رہیں، ہمیشہ کے لیے ایسا نہ کیا کریں، کبھی بھی نہ کیا کریں۔ بالکل یہ بیان کے آداب کے خلاف ہے اس طرح کرنا۔ پاپا یہاں شاید یہ ذہن ہو کہ اب جس سے عقیدہ تو وہ آیا، اب ہم کھڑے نہیں ہوئے تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ شاید تصور بنتا ہو۔ الامر فوق الادب، کیا معنی پاپا؟ پنجابی ادب جو ہے، حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ اگر میرا ادب یہ بے ادبی سے ڈرتے ہیں تو میں نے جو کہا اس کو ماننا یہ اس ادب سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ خیر میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا جب بھی یہ مستقل، یہ فیضان مدینہ کے لیے، عالمی مدنی مرکز کے لیے نہیں مسئلہ کر رہا، یہ دنیا میں جہاں بھی ہوں، جب ایک مبلغ، ایک مقرر یا کوئی عالم صاحب بیان فرما رہے
تو سننے والوں کو چاہیے کہ بگوش ہوش یکسوئی کے ساتھ اس کو سنے کان لگا کر. اب اس میں کوئی دوسرا آیا تو اس کے لیے کھڑا ہو جانا اور نعرے لگانا، یہ ہمارے یہاں جلسوں کا عرف ہے. مجھے اس سے اختلاف ہے، یہ مجھے صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ عالم بیان فرما رہے ہیں. ایک تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے، مضمون بھی بیچارے بھول جائیں گے، بعض اوقات کمزور سے ہوں گے تو کیا کہہ رہا تھا کیا وہ بھول جائیں گے یا گھبرا جائیں گے، ایک دم نعرے شروع ہو جائیں گے. تو ورنہ یہ کہ کم از کم وہ مقرر اپنا بیان جاری بھی رکھیں گے تو کھڑے ہو جانے والوں کا تو سیدھا سیدھا نقصان سامنے ہی ہے، ان کا نقصان ہوگا. پاپا اس میں غالباً آپ خود بھی اس طرح کی وہ احتیاط فرماتے ہیں، جب اس طرح کی بات چل رہی ہو تو آپ رک بھی جاتے ہیں پیچھے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو رہا ہو یا کوئی حکایت چل رہی ہو، اگر مجھے آواز آ رہی ہوتی تو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا نا کیا بول رہا ہے، یا بعض اوقات توجہ نہیں رہتی. اگر توجہ ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم بات کر رہا ہے ہمارا مبلغ تو میں پیچھے سیڑھیوں پہ رک جاتا ہوں. ورنہ یہ بھی پیچھے بھی جو ہمارے شخصیات ہیں ان میں بعض بیچارے وہ جذباتی ہوتے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج الحمدللہ سمجھدار تھے ہمارے، عادی ہو گئے دور حدیث والے، کوئی کھڑا نہیں ہوا. مگر کھڑے نہ بھی ہوں مسکرائیں گے، دیکھیں گے، منہ بنائیں گے، کوئی دعا کا اشارہ کرے گا. تو یہ بیان سے تو بیچارے غافل ہو ہی جاتے ہیں کھڑے نہ بھی ہوں تو مقصد یہ کچھ بھی نہ کرے، یوں سر جھکا کر کہ بیان کی اپنی ایک اہمیت ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے. جبکہ وہ کوئی بیان کرنے والا عین قرآن و حدیث کی یعنی شریعت کی بات کر رہا ہوں، کوئی جاہل اگر بیان کر رہا تو اس کا تو سننا ہی جائز نہیں ہے، سننا ہی نہیں اس کو. یہ آپ جو بیان کر رہے ہیں نا پاپا، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو اس انداز میں دیکھیں، یعنی حتیٰ کہ آپ آئے اور آپ نے کسی کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرتا ہوا دیکھا جو ابھی آپ فرما رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک ایسی خوشی یا مسرت ملے گا، یار جس نے میرے سمجھانے کا نوٹس لیا. نارملی طور پر آپ ذرا سوچئے کہ اگر کوئی ایسی شخصیت آئے اور کوئی کسی کا بیان سن رہا ہو، تقریر سن رہا ہو، ویسا سن رہا ہو، اور وہ یہ دیکھے کہ یار میں آیا اور میرے آنے کا کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا، تو اس کو خود جو شخصیت آئی ہے اس کو نہیں فیل ہوگا اس کہ یار یہ بالکل ایسے عجیب لوگ ہیں، یار ان کو ہے ہی نہیں، یا بولنے والا چپ بھی نہیں ہوا، آیا تو کم از کم بولنے والا ہے چلو نعرہ لگا دیتا، بولنے والے میرے آنے کا اعلان کر دیتا. تو اس کے لیے کیا مدنی پھول ہیں جو آئے؟ اگر اس کے دل میں آئے تو وہ شیطان کی آمد کا نوٹس لے لے کہ آ گیا شیطان مجھے بہکانے کے لیے. کیونکہ وہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو یہ خواہش کرے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوا کریں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اتنا سخت اس کے لیے وعید ہے کہ جو خواہش کرے کہ میری تعظیم کی جائے. تو یہ اگر کوئی مقرر ایسا سوچتا ہے تو یہ اس کی غلطی، اس کی وہ اصلاح ہونی چاہیے. ہم تو سب کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، لیکن براہ راست کسی کو آپ سمجھانے مت بیٹھنا. جو میرے ناظرین ہیں، میں جو یہ عرض کر رہا ہوں وہ جو بھی میری سنے گا انشاءاللہ امید ہے کہ اختلاف نہیں کرے گا. لیکن یہ کہ اگر کوئی اسی طرح بیان ہو رہا اور دوسرا آیا اور کوئی معتبر شخصیت، مہذب شخصیت، معزز شخصیت اور لوگ کھڑے ہو گئے، اس وقت آپ بولنا کچھ مت. آپ بولیں گے تو لوگ آپ کو نوچ ڈالیں گے، سمجھا نہیں سکیں گے. آپ ہر ایک کا اتنا وہ وزن نہیں ہوتا. یہ مجھے اس پر ماضی قریب کے واقعے کی طرف کہ ایک کہیں ہو رہا تھا اس طرح جلسہ، تو جو مقرر تھے وہ بیان فرما رہے تھے، اس میں کوئی معزز شخصیت آئی تو لوگ اپنے حساب سے وہ کھڑے ہو گئے اٹھ کر. اب وہ مقرر جو تھے ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے مسئلہ بتا دیا. کہ اس طرح آپ لوگوں نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے. اس میں جو غلط فہمیاں پھیلیں اور جو بیچاروں کی غیبتیں اور برائیاں کی گئی اس مقرر کی، حالانکہ جب مجھے بات پہنچی تو میں سوچا بات اس نے غلط نہیں کی ہے بیچارے نے، لیکن وہ مقرر موقع چوک گئے. آنے والی شخصیت بہت قداور وزندار تھی. اس شخصیت نے کوئی آبجیکشن لیا نہیں لیا یہ نہیں پتا، لیکن ان کے چاہنے والوں نے، عقیدت مندوں نے وہ ڈول پہن لیا، اس کی آواز مجھ تک بھی پہنچ گئی. یہاں تک مجھے کہا گیا کہ آپ اس شخصیت کو سمجھائیں
یہ ایسی حرکتیں نہ کریں گے، یہ اس طرح جو ہوتا ہے ہونے دیا کریں. اب ایک صحیح بات ہے، میں کیا سمجھاؤں ان کو. انہوں نے ان کو بولنا نہیں چاہیے تھا. غور کرے آدمی کہ جب ظن غالب آئے کہ یہ مان جائیں گے تب تو بولے، ورنہ ایسے موقع پر آدمی سکوت کرے اور کیا کرے. ہے اس کا عرف جاری ہے. ہر عرف جو جاری ہوتا ہے وہ درست ہونا ضروری نہیں ہے. غلط عرف جاری ہوتے ہیں. یہ بھی ایک غلط عرف ہے کہ جو مطلب ایک بیان کر رہے ہیں ایک عالم صاحب، دوسرے آتے ہیں تو نعرے لگاتے ہیں استقبال کے لیے اور لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ہاں، مقرر خود اگر بیان روک کر اگر وہ ایسی جگہ پہنچا تھا کہ یہاں مسئلہ ادھورا نہیں رہتا اور وہ بیان روک کر نعرہ لگاتا ہے اور لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اب وہ بیان رک گیا نا. جاری بیان میں نعرے لگا کر اور اس مقرر کا استقبال کرنا یہ بہت ساری یعنی کہ یا کئی خرابیوں کا مجموعہ ہے. شرعی مسئلہ بیان فرمانا، اس حوالے سے ایک حکایت ہے کہ مسجد میں بیان چل رہا تھا نا، وہ جو بیان کر رہے تھے وہ بھی بہت پائے کے عالم تھے اور ایک لیٹ آئے نا گاڑی میں. اب جیسے وہ نکلے تو وہ نعرے لگنا شروع ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ وہ روکا اور تقریباً ڈانٹنے والی کیفیت تھی کہ خاموش ہو، آپ کو پتہ نہیں اندر بیان ہو رہا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے خاموش کروایا اپنے چاہنے والوں کو. تو یہ مجھے وہ یاد آ گیا آپ کی. نہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بابا، خدا ترس بالکل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی ہونا چاہیے. بلکہ دوران بیان اٹھ کر سخت مجبوری کے علاوہ ایسی شخصیات کو جانا بھی نہیں چاہیے کہ لوگ اٹھیں گے. میں مطلب کتنا ڈر کے جب مجھے بہت زور کا پیشاب آیا ہوتا ہے اسی ترکیب سے میں نکلنے کی کوششیں کرتا ہوں، لیکن خیر اس وقت کسی کا بیان جاری نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیان جاری بھی ہوتا ہے. ہمارے کوئی ایسے کوڈ اور اشارے ہیں کہ جس سے ترکیب بن جاتی ہے ہماری کہ مجھے اٹھنا ہے کچھ دیر کے لیے. تو اب میں مطلب کہ بس مجھے ڈر لگتا ہے. اور میں آج یہ پہلی بار تھوڑی، میں تو کوئی 20 بار شاید عرض کر چکا ہوں کہ میں جب آیا کروں تو اٹھا نہیں کرو. بارہا میں نے عرض کیا ہے، لیکن اب یہ نئے نئے آتے ہیں بھول جاتے ہیں بیچارے، تو ایسا ہوتا ہے. اب انشاءاللہ خیال رکھیں گے. بیان کا احترام بھی ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والے اجر کا اپنی رحمت کے مطابق اجر عطا فرما. اور جو اسلامی بھائی حاضرین ناظرین ناظرات اپنی اپنی نیکیاں میری ملک کریں، اس کا بھی اپنی رحمت کے شاہ شان اجر عطا فرما. اس کا ایصال ثواب کرتا ہوں ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تابع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین. خصوصاً اس کا ثواب 2 محرم الحرام کو جن کا عرس ہے ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ کے پیشوا غوث پاک کے بھی جو پیروں میں سے وہ بزرگ سیدنا معروف کرخی علیہ رحمۃ اللہ القوی، جملہ شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ اسد اللہ فاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصاً جو 12 دن کے لیے تشریف لا چکے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، یا کم از کم جنہوں نے محرم الحرام کے اس پہلے عشرے میں ہونے والے تمام مدنی مذاکرے سننے کی نیتیں کی ہوئی ہیں، ان سب کو بھی ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا، ایک درخواست یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے کہیں بھی نہیں چھوڑتا، کعبے میں بھی نہیں چھوڑتا. تو یہاں فیضان مدینہ میں بھی شیطان ظاہر ہے کہ کہاں چھوڑے گا. تو اسکرین پر آپ نظر آئیں، اس کے لیے اپنے آپ کو ڈھونڈنا مت.
ورنہ یہ ڈھونڈتے رہیں گے تو آپ کو بیان سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کب آؤں گا کب آؤں گا کب آؤں گا. پھر جب بھی اسکرین پر اجتماع دکھایا جائے گا، اس طرح بھائی دکھائے جائیں گے، تو آپ اپنے آپ کو ڈھونڈیں گے کہ میں ہوں کہ نہیں. پھر کنفرم کریں گے یوں 2 ہاتھ اٹھا کر، یا یوں کر کے، یا یوں کر کے، یا یوں سیٹ کر کے، یا داڑھی سہلا کر، یا کوئی الٹا سیدھا چہرے کا اشارہ کر کے. تو ایسے آپ کارٹون اسٹائل مت کرنا جی. آپ بالکل یہ رونگ نمبر نہیں لگایا کریں، بیٹھا کریں. یہ باب الاسلام والے بیچارے نئے نئے آئے تو یہ بھی اپنے جب یہ اکا دکا ایسے نوٹ کے جیسے اپنے آپ کو دیکھا نا تو گویا ان کے ہوش اڑ گئے. یعنی ایسا ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم مطلب اس وقت ساری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں. تو خیر خوشی ہوتی ہے جو پہلی بار یا کبھی کبھی اپنے آپ کو دیکھے اسکرین پر اس کو، تو اس میں اس کا کیا قصور. لیکن اب یہ حرکتیں کرے گا تو بیان کی برکتوں سے تو ظاہر ہے محروم ہی رہے گی. مسئلے میں وہ حلال کہا جا رہا ہوگا، اس کو شاید حرام سمجھ بیٹھے، غلط فہمی میں دوسروں کو بھی کہتا پھرے. اس طرح نعوذ باللہ کسی بات کو کہا جا رہا ہو کہ یہ کفر نہیں ہے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ کفر ہے. مدنی چینل میں بھائی اس بات کو کفر کہا تھا اور یہ اب یہ لگا ہوا ہے سب کو کہنے میں، اور فساد، فتنہ، شر اور شیطان کا یہ اصل مقصد. تو اس لیے آپ مہربانی کر کے کوئی حرکت نہ کریں. اگر آپ پہلے ڈھونڈیں نہیں اپنے آپ کو، اتفاق سے نظر آ جائیں تو مسکرائیں نہیں. دنیا دیکھ رہی کہ اکیلا اکیلا ہنس رہا ہے، کوئی پاگل آ گیا کیا اجتماع میں، یہ کیسے بیٹھی ہے. ہو سکتا ہے کوئی یوں سوچے، نہ بھی سوچے تو آپ سوچیں یا کہیں کوئی ایسا نہ سوچے تاکہ آپ کو اپنے آپ کو آپ بچا سکیں. تو مسکرائیں نہیں بلکہ نیچے دیکھ لیں، نظر نیچی کر لیں، یا جیسے ویسے نارمل رہیں، مگر اپنے آپ کو غور سے دیکھیں نہیں. دیکھیں گے تو بیان کی برکتیں، سوال جواب کی برکتیں آپ کو ہو سکتا ہے کہ نہ ملے، آپ محروم رہ جائیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج 1436 سن ہجری کے محرم الحرام کی دوسری شب ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ کسی کا فون آتا ہے جو ہم کام کرتے ہیں وہی بتائیں، اگر آپ کہنے دیا گاڑی میں شمع اڑا دیں تو پھر جھوٹ بتائیں. بس میرا سوال یہی ہے، آپ رہنمائی فرما دیجیے. اصل میں یہ سوال کی کچھ وہ پس منظر میں عرض کر دیتا ہوں. اب بھی وہ بیان چل رہا تھا نا بابا، تو ریاکاری اور اخلاص پر بیان چل رہا تھا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کسی ارشاد کے مطابق. تو اس میں جیسے کہ وہ یوں سمجھے کہ یہ میرے ہی کسی بیان کے اوپر انہوں نے کال کر دی ہے، تو وہ ریاکاری کے متعلق تھا. اور جیسے کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جیسے فرمان تھا کہ مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیاں یوں چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے. اس ارشاد پر کچھ مدنی پھول عرض کیے جا رہے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ جیسے آپ کو کسی کا فون آیا اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے، تو آپ فون پر یہ کیوں کہہ رہے جی میں قرآن پڑھ رہا تھا. یعنی سامنے عموماً آدمی پوچھتے اور کیا کر رہے تھے، میں قرآن پڑھ رہا تھا. تو آپ اگر نیکی چھپانا چاہتے ہیں تو میں مصروف تھا یا کسی کام میں تھا، تو آپ نہ بتاتے کہ میں قرآن تلاوت کر رہا تھا یا کوئی ایسی نیکی کا کام کر رہا تھا. اگر آپ نیکی چھپانا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی نیت کے مطابق احکام بدل جاتے ہیں. وہ عرض کی تھی تو اس پر یہ شاید کال آئی ہے کہ اگر وہ ہم کام کر رہے ہو اگر یہ بتاتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے. اس میں اگر ریا کی نیت نہیں ہے اور کوئی اچھی نیت بھی نہیں ہے، ویسے بتا دیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ یہ کہ پوشیدہ عمل کا جو ثواب ہے وہ چلا جائے گا. اب پوشیدہ عمل کے لیے مختلف روایتیں، مثلا ایک میں حدیث شریف نماز کے تعلق سے آپ کو سناتا ہوں.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آدمی کا ایسی جگہ نفل نماز پڑھنا جہاں لوگ اسے نہ دیکھتے ہوں، لوگوں کے سامنے ادا کی جانے والی 25 نمازوں کے برابر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنا فرق پڑ گیا۔ تو اس لیے جو بھی عمل بلا ضرورت قصداً ظاہر کیا، اگرچہ وہ ریا کے لیے نہیں ہے، تب بھی اس کا وہ پوشیدہ رکھ کر کرنے کا جو عمل ثواب تھا وہ اس سے محرومی ہو گئی۔ اب اگر اس کی بتانے کی کوئی اچھی نیت تھی تو اب یہ کہ اب اس کو اس کا ثواب ملے گا، وہ پوشیدہ والا جو حکم تھا وہ ہٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی پیشوا ہے اور وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ میں روزانہ اتنے پارے تلاوت کرتا ہوں، نیت یہ کہ تاکہ میرے جو ماتحت ہیں، میرے شاگرد ہیں یا میرے مرید ہیں، ان کو تلاوت کی رغبت ہو، تو اب اس کا یہ بتانا کار ثواب ہے اس نیت سے۔ لیکن نیت پر غور کرنا ہوگا، اس میں خائی نہ خائی یہ نیت گھسنے کا امکان موجود ہوتا ہے کہ لوگوں پر اپنی اچھی چھاپ پڑے گی، اچھا امپریشن پڑے گا کہ اپنے پیر صاحب ماشاءاللہ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں۔ اب یہ خواہشیں جو گھسیں گی نا، یہ خوفناک ہے۔ تو یوں گھوم پھر کر عافیت اسی میں کہ بندہ مطلب یعنی کہ اپنے اعمال چھپائے۔ ہاں کئی اعمال ایسے کہ جو چھپائے نہیں جا سکتے۔ فرض نمازیں با جماعت تو مسجد میں پڑھنی ہے، اس کو چھپانے کی، اس کو ظاہر کر کے ہی پڑھنا ہے۔ مسجد میں غیر حاضر رہیں گے تو لوگوں کو بدگمانی کا موقع ملے گا کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ بدگمانی کیا، اگر واقعی جان بوجھ کر جماعت ترک کر رہے ہیں واجب ہونے کے باوجود، تب تو یہ گناہ گار ہے۔ ریا کا معاملہ تو الگ ہو گیا، تو گناہ گار ہے۔ ریا بھی گناہ ہے، یہ الگ سے گناہ، ترک واجب کا گناہ ہے۔ تو یوں بعض کامیں سے حج تو لاکھوں میدان عرفات میں اکٹھے ہی کرتے ہیں، چھپ کر کیسے کرے گا، فلائٹ میں جائے گا، سب دیکھیں گے اس کو۔ اب جو عمل اس طرح ظاہر ہو رہے ہیں تو اب اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو حج کے لیے جا رہا ہے، اب جس کو نہیں پتا اس کو پکڑ کے کیوں کہہ رہا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں؟ یہاں نیت دیکھی جائے گی۔ اگر کوئی ریا کی نیت نہیں ہے تب بھی بولنا جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں خطرہ ہے نا کہ اب یہ بولے گا اچھا سبحان اللہ میرے لیے دعا کرنا، میرے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس کے لیے ضرور دعا کر رہا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح وہ رپلائی ہوگی نا سامنے والے کی، تو ذرا اپنے آپ کو بندہ تھوڑا پھولتا ہوا محسوس کرے گا۔ یہ خطرناک ہے۔ تو اس لیے مطلب جس کو یہ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہیں بتائیں گے تو برا لگے گا، تو ایسوں کو بتا دیا جائے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت یعنی کہ ایسے کلوز ہوتے ہیں بعض اوقات ٹرمز، یا اپنے گھر والوں کو، اب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور امی ابو کو بتائے بغیر چلے جائیں تو کیسا لگے گا؟ ایسا ان کو جھٹکا لگے گا کہ جس کی انتہا نہیں۔